قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ بعض اصحاب کا پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کہ رجب کے اندر بنائی جانے والی میٹھی ٹکیاں اور کنڈے، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ میرے سامعین اور ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ مانندے ستاروں کے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لے گا تو وہ راہ نجات کو پہنچ جائے گا، ہدایت کے راستے کو پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، اصحاب نبی میں اس کے لکھنے والے تقریباً 12 اصحاب تھے۔ ان میں سے نمایاں شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرائے عرب کا لقب دیا تھا۔ ان کے اندر صلاحیتیں پروردگار عالم نے ٹھوس ٹھوس کر کے بھر رکھی تھیں۔ عہد فاروقی میں ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کیا تھا، اور انہوں نے تقریباً 20 سال بحسن خوبی بہتر طریقے سے اس گورنری کو انجام دیا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد جو باغیوں نے اور دشمنان اسلام نے سر اٹھایا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاجز اور مجبور قرار دے دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان ظالموں نے اتنا ستایا، اتنا فتنے کو پروان چڑھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا سب کچھ حرام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے ستایا، ان کا بھی انہوں نے جینا حرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب خلافت کی گدی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے، وہ مدبر، مزاج شناس، حکومت شناسی کا مادہ جس کے اندر پروردگار عالم نے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا، انہوں نے جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور اٹھے ہوئے باغیوں کے سر جو دیکھے تو سب سے پہلے ان رافضیوں کے خلاف، ان شیعوں کے خلاف حضرت امیر معاویہ نے حکم صادر فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی سر کو بھی کر دی جائے۔ ان کے خلاف حضرت امیر معاویہ نے لشکر روانہ کیے اور ان کے قتل کے حکم صادر فرمائے۔ جب رافضیوں نے یہ دیکھا کہ یہ حکومت تو میرے خلاف ایک کانٹا ہے، یہ حکومت تو میرے خلاف ایک دشمنی اور عناد ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو گوشہ نشی میں ڈال دیا، اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ رافضی کہاں رہتا ہے، شیعہ کہاں رہتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے نام بدل دیے اور اپنے آپ کو رافضی کہلانا تک چھوڑوا دیا، لیکن ہر رافضی کو پتا تھا کہ ایک رافضی کہاں رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر دیگر فتنوں کو کچل ڈالا اور دفن کر دیا، وہیں پر سب سے زیادہ ان کی توجہ اور دھیان ان رافضیوں کے فتنے کی طرف تھا، ان شیعوں کے فتنے کی طرف تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے کام میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی، اور 22 سالہ دور حکومت میں کسی رافضی نے سر نہ اٹھا پایا، کسی شیعہ نے کسی نئے فتنے کو جنم نہ دے پایا، جو جہاں تھا وہیں پر جام اور منجمد ہو کر کے رہ گیا، جو جہاں تھا اس کی سازشیں، اس کی پلانیں وہیں پر محدود ہو کر کے رہ گئیں۔ بالآخر ایک دن آیا کہ 22 رجب کی تاریخ تھی اور 60 ہجری تھی، پروردگار عالم نے موت کا فرشتہ بھیجا اور اس مدبر باصلاحیت انسان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے چولہے بجھ گئے تھے، مسلمانوں کے خوشی کے چہرے افسردہ ہو گئے تھے، مسلمانوں کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار نمایاں دکھ رہے تھے، اور ایک طرف رافضیوں کا یہ حال تھا کہ ان کے بجھے ہوئے چہرے حساس و بشاش ہو گئے تھے، ان کے چہروں کے اوپر جو مایوسی چھائی ہوئی تھی، جو گرد و غبار جمع ہوا تھا، وہ اچانک چمکدار کیسے ہو گئے۔ ہر رافضی کے پیٹ میں خوشی کی گلگلیاں اٹھ رہی تھی، ہر شیعہ فرحت و مسرت سے جھوم رہا تھا، اور ان کے سینے میں خوشی کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ ہر رافضی ایک دوسرے
دوسرے رافضی کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ہر رافضی کے دل کے اندر خوشی کا ایک طوفان اڑ رہا تھا۔ پھر رافضیوں نے پلاننگ کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر، ان کی موت پر کیسے خوشی منائی جائے، کیسے اس دن کو تاریخی دن قرار دیا جائے۔ لہذا انہوں نے رات میں میٹھی ٹکیاں بنائیں، اور میٹھی ٹکیاں بنانے کے بعد اپنے شناساؤں کو، اپنے ملنے والوں کو، رافضیوں کو بلایا، اندھیرے میں ان کی مہمان نوازی ان ٹکیوں سے کی، اور کہا کسی کو پتہ نہ چل جائے، دن کا اجالا نہ ہو جائے، رات کے اندھیرے میں ہی سارا کام کرنا ضروری سمجھا گیا۔ کسی نے پوچھا رات کے اندھیرے میں کیوں؟ اتنا مخفی طریقہ کیوں؟ اتنا یہ کام پوشیدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مولانا محمود الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ یہ پوشیدہ اس لیے تھا کہ سنیوں کا غلبہ تھا، اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی۔ اگر ان کے اس کام کو معلوم کر لیتے، اگر ان کا یہ کام پتہ چل جاتا تو سنی ان کا قلعہ کما کر دیتے، ان کی گردنیں مار دیتے۔ لہذا انہیں بھی یہ خوف تھا کہ کہیں سنیوں کو پتہ نہ چل جائے، رات کے اندھیرے میں ہی سارے کام انجام دینا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر فاتحہ کا لیبل لگا کے اس کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ امام جعفر صادق نہ پیدائش سے کوئی تعلق ہے، نہ وفات سے کوئی تعلق ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش 8 رمضان 80 ہجری کو، دوسرے قول کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مورخین لکھتے ہیں، اور وفات بالاتفاق 15 شوال 148 ہجری کو ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق کی نہ یہ پیدائش کی تاریخ ہے اور نہ یہ وفات کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں، میرا کام ہے آگاہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی بات، ہر نیا شگوفہ نکالنا یہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔